السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، تین امپارٹنٹ خبریں شیئر کروں گا۔ ایک تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑی آج کی خبر ہے۔ اتنے دنوں سے لڑائی چل رہی تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں، ایک دوسرے پر سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے، حملے کیے گئے، چھاپے پولیس کے ذریعے پڑھوائے گئے، مقدمات دائر کیے گئے، الیکشن کمیشن کو خطوط لکھے گئے، شکایات کی گئیں۔ لیکن اب لاہور میں جو بلاول بھٹو زرداری کا این اے 127 کا حلقہ ہے اور پیپلز پارٹی کا جو صوبائی حلقہ ہے، وہاں پہ عطا تارڑ صاحب نون لیگ کے جو امیدوار ہیں ان کے اور ان کے وکیل اور جو مصباح الرحمان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ان کے بیٹے کے درمیان آرو کے سامنے دستخط کر کے باضابطہ طور پر ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے، معاہدہ کیا گیا ہے، جس کے تحت انہوں نے صلح صفائی کر لی گئی ہے۔ کیا کیا شرائط طے ہوئے ہیں وہ بھی بتاؤں گا اس ویلاگ میں۔ اس کے علاوہ ایک بہت امپارٹنٹ اور خبر کہ ایک تو 12 بجے کا ٹائم تھا، وہ 12 بج گئے، اب سب کے 12 بج گئے سمجھے۔ الیکشن کمپین جو ہے وہ ختم ہو گئی، بند ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے کہا تھا 6 اور 7 فروری کے درمیانی شب 12 بجے الیکشن کمپین ختم ہوگی اور اس کے بعد کوئی بھی کمپین نہیں چلا پائے گا۔ الیکشن کمیشن نے ایک وہ بھی جاری کیا ہے، تفصیل بھی جاری کی ہے، ہدایت نامہ، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور فافن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ خواتین کے حوالے سے، کہ خواتین امیدواروں کا جو کوٹا ہے ٹکٹوں کا جنرل سیٹس کے لیے، جو ریزرو سیٹس ہیں، ریزرو سیٹس کے لیے نہیں بلکہ جنرل سیٹس کے لیے کوٹا مختص ہوتا ہے الیکشن ایکٹ کے تحت، کہ 5% کوٹا ہر سیاسی جماعت نے دینا ہے خواتین کو۔ کسی جماعت نے ملک میں 20 امیدوار کھڑے کیے ہیں تو اس نے ایک خاتون کھڑی کرنی ہے۔ کسی نے 100 امیدوار کھڑے کیے ہیں ملک بھر میں تو اس نے 5 خواتین امیدواروں کو بھی ٹکٹ جاری کرنا ہے۔ اس طرح، کیونکہ بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو چھوٹی جماعتیں ہیں جن کے پاس 20 بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتے، کوئی ایک ہی بندہ، کوئی سائیکل پارٹی ہوتی ہے، کوئی پیدل پارٹی ہوتی ہے، کوئی ٹانگا پارٹی ہوتی ہے، جس طرح یہ محاورے چلتے ہیں۔ تو اس طرح ان جماعتوں کا تو نہیں، لیکن بڑی جماعتیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں جو 20 سے زائد امیدوار کھڑے کر رہی ہوتی ہیں ملک بھر میں، ان کے لیے ان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب انٹریسٹنگ اس میں یہ ہے، میں بتاتا ہوں کہ کس صوبے میں سیاسی جماعتوں نے کتنی خواتین کھڑی کی ہیں، کس صوبے میں کتنی۔ سندھ بازی لے گیا ہے۔ سندھ کی سیاسی جماعتوں نے، یہ فافن کی رپورٹ ہے، میری رپورٹ نہیں ہے۔ فافن جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، این جی او ٹائپ ایک ادارہ ہے جو الیکشن کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، پارلیمانی کارکردگی کے حوالے سے رپورٹس مرتب کر رہا ہوتا ہے، الیکشن مانیٹرنگ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو فافن نے یہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سندھ بازی لے گیا ہے۔ 5% کی بجائے سندھ نے 6.22% خواتین کو ٹکٹیں جاری کی ہیں۔ پنجاب پیچھے رہ گیا ہے، سب سے زیادہ جو پیچھے رہ گیا ہے، آخری نمبر ہے پنجاب کا۔ باقی جو 2 صوبے ہیں، 3 صوبے آگے ہیں۔ کے پی کے دوسرے نمبر پر ہے، سندھ پہلے نمبر پر، کے پی کے دوسرے پر اور بلوچستان تیسرے پر، اسی طرح پنجاب چوتھے نمبر پر۔ یعنی کم سے کم خواتین کو ٹکٹیں جو ہیں پنجاب کی سیاسی جماعتوں نے جاری کی ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا المیہ ہے۔ اچھا، اس میں فافن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے، اچھا یہ رپورٹ میں ایک بیان ہے فافن کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ اچھا، سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابات میں خواتین کو جاری کیے گئے ٹکٹس کے کوٹا پر عمل درآمد سے متعلق فافن کی جو رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سندھ بازی لے گیا ہے۔
الیکشن قوانین کے مطابق ملک بھر میں 20 سے زائد امیدوار کھڑا کرنے والی جماعت کے لیے لازم ہے کہ وہ خواتین کو کم از کم 5% کے حساب سے ٹکٹس جاری کرے۔ 20% سے زائد یعنی 20 سے زائد جو امیدوار کھڑے کرتی ہیں جماعتیں۔ سندھ اسمبلی کے انتخابی حلقوں پر سندھ کی 50 سیاسی جماعتوں نے 5% کی جگہ پر 6.22% خواتین کو ٹکٹیں جاری کی ہیں اور پہلا نمبر حاصل کر لیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابی حلقے پر 70 سیاسی جماعتوں نے 1878 امیدوار کھڑے کیے ہیں اور پنجاب میں 70 سیاسی جماعتوں نے صرف 58 خواتین امیدواروں کو ٹکٹیں جاری کی ہیں، یعنی 3.9%، یعنی 5% کی بجائے 3.9%، بالکل یعنی 4% سمجھیں۔ سندھ اسمبلی کے انتخابی حلقوں پر 50 جماعتوں کے 948 امیدوار کھڑے کیے گئے ہیں اور 948 امیدواروں میں سے 59 خواتین امیدوار کھڑی کی گئی ہیں سندھ کی سیاسی جماعتوں نے سندھ میں، اور جو 6.22% بنتا ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے انتخابی حلقوں پر 37 سیاسی جماعتوں نے 533 امیدوار کھڑے کیے ہیں، جن میں سے 19 خواتین ہیں، یعنی بلوچستان نے 3.56% خواتین کھڑی کی ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابی حلقوں پر 44 سیاسی جماعتوں کے 806 امیدوار کھڑے کیے گئے ہیں، جن میں سے 5.83% جو ہیں وہ خواتین ہیں، یعنی پنجاب 3.9% اور بلوچستان 3.56% اور خیبر پختونخوا 5.83% اور سندھ ہے 6.22%، یعنی پہلے نمبر پر سندھ اور آخری نمبر پر پنجاب۔ تو اسی طرح الیکشن کمیشن نے فافن نے ایک اپنا آبزرویشن بھی دی ہے اور ہدایت نامہ کہیں یا ایک تجاویز سمجھیں دی گئی ہے امیدواروں کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے، آبزرورز کے لیے، انتظامیہ کے لیے، آر اوز ڈی آر اوز کے لیے۔ اچھا، فافن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ جی انتخابات کی ساکھ کے لیے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ ووٹرز کو آزادی میں آتا ہوں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے صلح پر بھی آپ کو حال حوال دیتا ہوں۔ ووٹرز کی آزادی کے حق رائے دہی ووٹرز کے آزادی سے حق رائے دہی کے قابل بنانے کے لیے انتخابی عمل کے تمام متعلقہ فریقین کو اجتماعی کاوشیں کرنا ہوں گی۔ الیکشن قوانین کے مطابق ووٹوں کی گنتی، نتائج کی تیاری کو مکمل شفاف بنانے کے لیے بھی اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی۔ قابل بھروسہ انتخابات سے ہی تمام سیاسی جماعتوں اور عوام کا اعتماد قائم ہو سکتا ہے۔ کئی سیاسی جماعتوں نے لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں بدستور جمہوریت کی دوڑ میں شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن انتخابی قانون کی دفعہ 8B کے تحت دیے گئے اختیارات کو ریٹرننگ افسران کے فیصلوں پر نظر ثانی کے لیے استعمال کرے۔ دفعہ 8B کے تحت الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ریٹرننگ افسران کی جانب سے ووٹوں کو مسترد کیے جانے والے فیصلوں پر بھی نظر ثانی کرے۔ ہر انتخابی حلقے میں موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ کی تعداد کو 8 فروری کے دن پولنگ ختم ہونے سے قبل الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے۔ انتخابی امیدواروں، پولنگ ایجنٹس اور آبزرورز کو گنتی کے عمل کے مشاہدے کے اجازت دینے کے لیے پریزائڈنگ افسروں کو پابند بنایا جائے۔ آبزرورز کو پولنگ عمل سے قبل اور اس کے دوران مشاہدہ کاری کے لیے رسائی فراہم کی جائے۔ انتخابی امیدواروں، ان کے ایجنٹس کو ووٹ کی گنتی کے فارم 45 اور بیلٹ پیپر گنتی کے فارم 46 کے فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ریٹرننگ افسروں کو پابند بنایا جائے کہ وہ امیدواروں، ان کے ایجنٹس اور مبصرین کو فارم 47، فارم 48، فارم 49 کی نقول فراہم کریں۔ پولنگ والے دن مجاز میڈیا نمائندوں کو بھی پولنگ اسٹیشنز تک رسائی اور انتخابی عمل پر رپورٹنگ کی اجازت ہونی چاہیے۔
پولنگ اسٹیشن کی حتمی لسٹ میں کسی بھی تبدیلی کی کمیشن کی جانب سے منظوری کو حلقہ وار الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر شائع کیا جائے۔ فارم 45، 46، 48 اور 49 کو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جتنا جلد ممکن ہو شائع کیا جائے۔ خواتین ووٹرز کو روکنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ سیاسی جماعتیں اور انتخابی امیدوار تربیت یافتہ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن پر متعین کریں جو گنتی کے عمل تک موجود رہیں۔ یہ فافن نے تجاویز دی ہیں سیاسی جماعتوں اور الیکشن کمیشن، آروز اور باقی جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو۔ اب آتا ہوں میں نون لیگ کے حوالے سے جو اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو صلح صفائی ہوئی ہے۔ این 127 لاہور میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت اور پیپلز پارٹی کے دفتر پر مبینہ حملے کے معاملے میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر الزامات کی درخواستیں واپس لے لی ہیں۔ یہ بڑی خبر ہے کہ الزامات جو لگائے گئے تھے جہاں وہاں سے درخواستیں بھی واپس لے لی گئی ہیں۔ نون لیگی امیدوار عطا تارڑ کے وکیل طاہر سلہری اور پیپلز پارٹی پی پی 160 سے پیپلز پارٹی کے میاں مصباح الرحمان کے بیٹے میاں خالد رحمان نے ڈپٹی کمشنر آفس میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر عمر مقبول کے روبرو صلح نامے پر دستخط کیے اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات واپس لے لیے۔ اس کے علاوہ تھانہ کوٹ لکھپت میں دائر درخواستیں بھی واپس لے لی گئی ہیں۔ دونوں نے الیکشن کے ضابطۂ اخلاق کی پابندی کا عہد بھی کیا ہے۔ یہ بھی بہت امپارٹنٹ خبر ہے اور اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، 12 بجے کا ٹائم تھا الیکشن کمپین کا، تو الیکشن کمیشن نے مختصر آخری جو بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات 2024 میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو مطلع کیا ہے کہ الیکشنز ایکٹ 2017 کی سیکشن 182 کے مطابق آج یعنی جو دن گزر گیا 6 فروری کی شب 12 بجے کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی جلسے، جلوس، کارنر میٹنگ یا اس نوعیت کے سیاسی سرگرمی کا نہ تو انعقاد کرے گا نہ ہی اس میں شرکت کرے گا۔ کوئی بھی شخص جو قانون کے مذکورہ بالا شک کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مذکورہ بالا وقت کے بعد الیکشن کمپین، اشتہارات اور دیگر تحریری مواد کی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر تشہیر پر بھی پابندی ہے جس سے کسی خاص سیاسی پارٹی یا امیدوار کی حمایت یا مخالفت کا شبہ ہو۔ اس کے علاوہ انتخابی عمل کے انعقاد تک میڈیا پر ہر قسم کے پول سروے پر بھی پابندی ہوگی۔ میڈیا پولنگ کے اختتام کے 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد پولنگ ختم ہو گئی، اس کے 1 گھنٹے کے بعد پولنگ رزلٹ کے نشریات شروع کر سکتا ہے جس میں یہ واضح طور پر بتایا جائے گا کہ یہ رزلٹ غیر حتمی اور غیر سرکاری ہے۔ ریٹرننگ افسرز پولنگ اسٹیشنوں کا پروگریسو رزلٹ اور مکمل غیر حتمی رزلٹ جاری کریں گے۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ پر سختی سے عمل درآمد کریں گے اور خلاف ورزی پر پیمرا اور پی ٹی اے کو قانونی کارروائی کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ تھی 3-4 خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔